الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد عزیزان گرامی قدر سامعین، بزرگوں، دوستوں، آج 26 جنوری یوم جمہوریہ ہے۔ اس کا مطلب ہمیں سمجھنا چاہیے، چونکہ اسی کی مناسبت سے ہمارا اور آپ کا یہ اجتماع ہوا ہے، یہ اکٹھا ہونا ہوا ہے۔ 26 جنوری یوم جمہوریہ کو ہندی میں گنتنتر دیوس کہتے ہیں اور انگریزی میں پبلک ڈے کہتے ہیں۔ اگر ہندی، انگریزی اور اردو ان الفاظ کے مجموعے کا خلاصہ آپ سمجھنا چاہیں تو یہ ہے کہ آج عام لوگوں کا دن ہے۔ جمہوریت کے معنی آتے ہیں وہ قانون والی حکومت جو عام پبلک کے مشورے سے بنایا جائے اور عام پبلک پر ہی اسے نافذ کیا جائے، اس لیے اس کو پبلک ڈے کہتے ہیں، یعنی عام لوگوں کا دن۔ ہمارے ملک میں جو قوانین ہیں، جو سمویدھان ہے، جو آئین ہے، وہ جمہوریت ہے۔ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ عام لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کو عام لوگوں پر نافذ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے دوسرا لفظ سیکولر استعمال ہوتا ہے، سیکولرزم۔ اس کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ اس ملک کے قانون، اس ملک کے آئین کا کوئی مذہب نہیں ہے، یہ لا مذہب ہے، نہ کسی مسلک، نہ کسی دھرم، نہ کسی دین، نہ کسی مذہب کا یہ سپورٹ کرتا ہے اور نہ اس کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان کا آئین ہے، یہ اس کی زبان ہے، یہ اس کی حقیقت اور اس کی آواز۔ عزیزان گرامی، آج جو ملک کے حالات ہیں، جگہ جگہ پر پردرشن ہو رہا ہے، پروٹیسٹ ہو رہا ہے، مظاہرے ہو رہے ہیں۔ ان مظاہروں سے اسی ملک کی آواز کو جگایا جا رہا ہے، کیونکہ آج کی موجودہ حکومت اس آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے جا رہی ہے۔ ان کا مشن یہ ہے کہ اس آئین کو ختم کر دیا جائے اور اس ملک کو ہندو راشٹر بنا دیا جائے۔ یہ سی اے، این آر سی، این پی آر جو آپ نام سن رہے ہیں، جو آج تک آپ نے نہیں سنا تھا، آپ کے کان میں یہ آواز جا رہی ہے، یہ در حقیقت ان بدنیتوں کی، بد ارادے کی اوپر ہماری ایک آواز ہے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ آج کے دن جس حکومت اور جس قانون کے تحت ہم ہندوستان میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں جو یہاں کی شہریت کے حقوق حاصل ہیں، وہ حقوق چھین لیے جائے۔ آج یوم جمہوریہ ہے، اس مناسبت سے بھی اس پر روشنی ڈالنی ضروری ہے، لیکن اس لیے بھی آپ کو بتا دینا ضروری ہے کہ آج ان گنڈوں کی طرف سے ہمیں یہ الزام کیا جاتا ہے کہ ہم سی اے کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم این آر سی کو سمجھتے نہیں ہیں، ہم این پی آر کو سمجھتے نہیں ہیں۔ میں آپ کو ایک آسان سا جواب بتا دیتا ہوں، آپ ضرور اسے دھیان میں رکھیں۔ سی اے یہ انگریزی لفظ ہے، اس کے معنی ہے سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ۔ اس کو انگریزی میں کہا جاتا ہے ناگرکتا سنشودھن قانون،
اور اردو میں اسے کہا جاتا ہے شہریت ترمیم قانون۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ملک کے سمویدھان میں، ہمارے ملک کے قانون میں جو یہاں کی شہریت بننے کا، ہندوستانی بننے کا جو ضابطہ تھا، جس ہندوستانی بننے کے ضابطے سے یہاں کی شہریت ملتی تھی، حکومت کی اسکیمیں ہمیں دی جاتی تھی، اب اس کو بدل دیا گیا۔ جب یہ بل پارلیمنٹ میں پیش کیا گیا تھا، یہ بل ہندوستان کے سمویدھان میں، ہندوستان کے قانون میں پہلے سے موجود تھا۔ اس قانون کے مطابق کوئی بھی غیر ملکی اگر ہندوستان میں آ کر شہریت لینا چاہتا آسانی سے لے سکتا تھا، لیکن چونکہ ان کا ایجنڈا اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ اس ہندوستان کو ہندو راج، ہندوؤں کا ملک بنا دے، اس کے لیے انہوں نے اس قانون میں ترمیم کیا، چینجنگ کیا، تبدیلی لائی۔ تبدیلی یہ لایا کہ انہوں نے اس قانون کے اندر ہندو کو، سکھ کو، عیسائی کو، بودھ کو، پارسی کو، ہر ایک کو شہریت دیا، لیکن اگر اب کوئی مسلمان اس ملک کی شہریت لینا چاہتا ہے تو اب اسے نہیں ملے گا۔ یہ ہندوستان کے قانون میں انہوں نے تبدیلی لایا، حالانکہ ہندوستان کے اندر جتنے بھی دوسرے مذاہب ہیں، ان تمام مذہبوں میں سب سے بڑی اقلیت یعنی سب سے بڑی جماعت جو کم تعداد میں رہنے والی ہے وہ مسلمانوں کی ہے۔ انہوں نے اس پر ایک جھوٹ کا لیبل لگایا کہ چونکہ پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افغانستان میں ہندوؤں پر اتیاچار ہوتا ہے، ان پر ظلم اور تشدد کیے جاتے ہیں، اس لیے ہم ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کیا پاکستان میں مسلمانوں پر ظلم نہیں ہوتا ہے؟ وہاں احمدی ہے جنہیں مرزائی کہا جاتا ہے، وہاں شیعہ ہے، ان پر بھی ان کے دھرم کے آدھار پر، ان کے مذہب کی بنیاد پر ان پر تشدد کیا جاتا ہے، تو تم انہیں کیوں نہیں شہریت دو؟ اگر تمہارا بیس یہی ہے، اگر تمہاری بنیاد یہی ہے کہ ستائے ہوئے لوگوں کو ہم ٹھکانہ دینا چاہتے ہیں، تو مسلمان بھی تو ستائے ہوئے ہیں۔ برما میں مسلمانوں پر ظلم تشدد نہیں ہوا کیا؟ وہاں مسلمانوں کو کاٹا گیا، مسلمانوں کو جلایا گیا، وطن سے نکال دیا گیا، کیا کوئی کام نہیں ہے؟ اصل میں ان کی بدنیتی ہے، ان کا ایجنڈا ہے کہ اس ملک کو ہندو راج بنائیں۔ اس لیے اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ یہ کا وروਧ کیوں کرتے ہیں، اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں، ہمارا ایک ہی جواب ہونا چاہیے کہ یہ ہندوستان کے آئین کے روح کے خلاف ہے۔ یہ گاندھی جی کا حوالہ دیتے ہیں کہ گاندھی جی نے خود کہا تھا کہ ہندوستان میں جو بھی پاکستان، بنگلہ دیش، افغانستان سے ستائے ہوئے ہندو آئیں گے انہیں جگہ دیا جائے گا۔ اصل میں یہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، ہمارے ان پڑھ ہونے کا، ہمارے ناعلم ہونے کا یہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کبھی بھی گاندھی جی نے یہ نہیں کہا تھا۔ گاندھی جی کے اسپیچ کو پڑھیے، آپ ان کے خطبات کو پڑھیے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ جن پر بھی السنکت کہا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے اقلیت، یعنی وہ جو کم تعداد میں ہیں ان کو جو ظلم ہو وہ سارے کو ہندوستان جگہ دے گا۔ بہرحال یہ سی اے کا جو ہم مخالفت کرتے ہیں اس کے مخالفت کی بنیاد یہ ہے کہ اس قانون کی وجہ سے ہمیں ہماری شہریت حقوق کو لے لیا جائے گا۔ ہمیں اس ہندوستان میں رہنے کے باوجود ہمیں ہندوستان کی حکومت کے جو اسکیم ہے، جو ہمارے ٹیکسوں سے تیار ہوتے ہیں، ہم ٹیکس بھر کر اس ہندوستان کے خزانے میں پیسے ڈالتے ہیں، پھر وہاں سے ہمیں ریٹرن میں ہندوستان کے بہت سارے اسکیم کے تحت ہمیں مدد کی جاتی ہے، ان پیسوں سے ہمیں محروم کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد جب ہماری دوسری ہندوستان کے حکومت کی جو پلاننگ ہے، این پی آر اور این آر سی،
एनआरसी को समझे। एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रजिस्ट्रेशन, सिटीजन रजिस्ट्रेशन, मतलब हिंदुस्तान के शहरी बनाने का, शहरियों का रजिस्टर तैयार किया जाएगा। उस रजिस्टर के तैयार करने के बाद जैसा आसाम में आज नतीजा हुआ है, वही हमारे साथ भी हो सकता है। बाद लोग ये कहते हैं कि हम ये सीए का मुखालफत कर रहे हैं, हुकूमत कुछ सुनने को तैयार नहीं है। ये हमारी गलत सोच है। आपको मैं बताऊं, हमारे इन प्रोटेस्ट से, हमारे इन धरना प्रदर्शनों से, हमारे इन मुजाहरे से हुकूमत के कदम हिल गए। मोदी कहने पर मजबूर हो गया कि सीए एनआरसी के सिलसिले में हमने कोई बात नहीं की है, और उसका झूठ की बात पे सामने आया कि इससे पहले जो हिंदुस्तान के गृह मंत्री है, उनके बयान को लाया गया और उनके झूठ को दिखाया गया। तो हमारे इन मुजाहरे से, हमारे इन धरना प्रदर्शनों से उनके दिलों में डर और खौफ पैदा हो गया है। और हमारा अगर ये धरना जारी रहा, हमारा ये प्रदर्शन जारी रहा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पर हमें 100% यकीन है कि वो कभी भी एनआरसी की तरफ एक कदम बढ़ा नहीं सकते। इसलिए आज जो भी, जिस तरफ से भी, जैसा भी हमारे अकाबिर की तरफ से जो उड़ाना है, हम जान और जी के साथ मैदान में कूद जाए और ऐसा मुजाहरा करें, ऐसा प्रदर्शन करे कि उनके दिल हिल जाए और वो कदम खींचने पर मजबूर हो जाए। मेरे दोस्तों, अगर हम घर बैठे रह गए, हमने अपने बुज़दिली का सबूत दिया, तो फिर वो दिन दूर नहीं जो आसामियों के साथ हुआ, जो बर्मा में मुसलमानों के साथ हुआ, वो हमारे साथ आ जाएगा। क्योंकि सामने वाला उस वक्त हमारे ऊपर अटैक का इरादा करता है, उस वक्त हमारे ऊपर हमला का इरादा करता है, जब हमारी बुज़दिली का उसे यकीन हो जाता है, हमारी कमहिम्मती का उसे यकीन हो जाता है। हमने गलती की, जब नोटबंदी हुई हम खामोश रह गए, हमने अपने मुंह पर ताला लगाया, जिसकी वजह से 150 जानें चली गई और उनके सारे लॉलीपॉप हमें ऐसे ही जारी दिखते रह गए। उस वक्त अगर हमने कदम उठाया होता तो आज ये जालिम हमारे सर पर नहीं चलता और हमें इस तरह से बेचैन नहीं करता। असल में हमारी उन करतूतों का नतीजा है कि आज हमें इस तरह से बेचैन होना पड़ रहा है, हमें बेघर होना पड़ रहा है और दर की ठोकरें खाना पड़ रहा है। इसलिए आपसे अपील है कि आप जब भी कोई आवाज है, आप तन मन धन की बाजी लगाकर, सर में कफन बांधकर मैदाने पाकिस्तान में कूद जाओ और उन्हें इस तरह के नारे से ऐसी आवाज उन तक पहुंचाओ कि उनके दिल हिल जाए, उनके कदम पीछे हट जाए। मेरे दोस्तों, ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बस इतना अर्ज करना चाहता हूं कि आपकी हिम्मत, आपकी जिद्दोजहद, आपकी कोशिश, अगर आपकी कोशिश जारी रही, आपने हिम्मत का मुजाहरा किया, तो वो जालिम जो कल को ये कह रहे थे कि एनआरसी पर हमने बात नहीं की है, उन्हें कल ये कहना पड़ेगा कि एनआरसी हम कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप पूरी तैयारी के साथ हमेशा तैयार रहें। अरे एनआरसी आएगा, पता नहीं करोड़ों लोगों के नाम कट जाएंगे। आज अगर हम मुजाहरे में जाए, जालिम हुकूमत हमारे ऊपर गोलियां चलाएगी, ज्यादा से ज्यादा 1000 जानें जाएंगी, लेकिन 20 करोड़ मुसलमान तो बच जाएगा ना। लेकिन अगर आप मुस्लिम होकर घर में बैठे रहे, आपने हिम्मत नहीं किया, तो कल वो वक्त आएगा कि हमारे उन भाइयों के, करोड़ों लोगों के नाम एनआरसी में नहीं आएंगे और उन्हें फिर वो बेपानी की मछली की तरह उन्हें जिंदगी गुजारना पड़ेगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आपके ईमानी तकाजा का ये ईमानी तकाजा है और आपका ये जज्बा होना चाहिए कि आप हर वक्त तैयार रहें। दूसरी बात ये अर्ज कर दूं, चूंकि वक्त बहुत कम है, एक बात और ये अर्ज कर दूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को नसीहत करते हुए फरमाया कि जब गम के मौके आए,
جب بے چینی کے اوقات آئے تو اس وقت تیرے چہرے پر غم ظاہر نہیں ہونا چاہیے. حالات آتے ہیں وہ ہمیں کھڑے کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو بزدل نہ دکھائیں. آیا NRC کا اعلان، ہم اپنی تیاری کریں، لیکن ایسا نہ ہو کہ ہمارے غیر ہم پر ہنسنے لگے کہ یہ ڈفور قوم ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اطمینان سے کام کریں. ابھی وقت بہت دور ہے، کام کر رہے ہیں، پورے ڈاکومنٹس تیار کرنے ہیں. آپ کو اپنی تیاری مکمل رکھنی ہے، لیکن آپ کے چہروں سے مایوسی نہیں دکھانا چاہیے. اللہ کے بندے مایوس نہیں ہوتے. یا عبادی الذین اسرفوا، اس کے بعد اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو. اللہ کی رحمت سے تو کافی مایوس ہوتے ہیں، آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے. یا عبادی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے. ارے یہاں ظلم ہو رہا ہے، دوسری جگہ چلے جاؤ. اس لیے میرے دوستو، آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ کو تیاری مکمل رکھنی ہے، اور جب بھی جیسی بھی آواز دی جائے آپ تن من دھن کی بازی لگا کر میدان کافر میں کوچو اور ایسے نعرے لگاؤ کہ ان کی زمین ہل جائے، ان کے قدم بھر جائے، اور وہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ ہمیں یہ بلانی ہی نہیں ہے. اور آپ کے چہرے پر قطعاً مایوسی نہیں دیکھنی چاہیے. ایک مومن کی یہ شان ہے کہ اسے کوئی مایوس دیکھے، اسے کوئی ڈرپوک دیکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وصیت ہے. اللہ پاک ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.